تو پھر کچھ کہنے کو طبیعت ہے تو وہ بھی نہیں رہے گی. یا لگاؤ نہیں یا پھر جس طرح ہونا چاہیے اس طرح. میری طرف دیکھنا. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ اس عظیم خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کے بارے میں یہ اختلاف کا شکار ہیں. اللہ سیعلمون، ہرگز یہاں نہیں جان سکتے اسے کہ یہ کیا ہے. ثم کلا سیعلمون، پھر بھی ہرگز نہیں جان سکتے. قیامت کو پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے. میں نے قرآن پڑھا ہے، روایت نہیں، آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں علی کے بارے میں پتا نہیں چل سکتا، اب اپنا ہو یا پرایا، عالم ہو یا جاہل، سید ہو یا امتی، یہاں کا ہو یا باہر والا، جو علی کی حد بندی کرے سمجھ لیں قرآن کے خلاف بول رہا ہے. کیونکہ علی کے خالق نے تو علی کو جنوانے کے لیے قیامت کا دن رکھا. اور یہاں میں نے بھائی صرف دو لفظوں پر ہی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. نبأ عظیم، علی عظیم خبر ہے نبا پر، اور تھوڑی سی بات عظمت پر. اور اسی میں انشاءاللہ میرا وقت ختم ہو جانا ہے اور میرے ممبر چھوڑ دینا ہے. نبأ عظیم ہے علی، آخری بندے تک. جو کھڑے ہو تم بھی، جو گلی میں پھر رہے ہو تم بھی، لوح دل پہ لکھو. علی کو جلی کہہ رہا ہے نبأ عظیم. تمہاری تو عادت ہے نا ہر ایرے غیرے کو علامہ لکھ دینا. جسے میں علامہ کہوں گا وہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ سر سے گزر گئی ہے. ہاں تمہارے سامنے تو حدیث خان صاحب غلط پڑھنے والا بھی علامہ ہو سکتا ہے، لیکن میری نظر میں علامہ وہی ہوگا جو صحیح معنوں میں ہوگا. جو خود عظمتوں کا خالق ہے وہ علی کو عظیم کہہ رہا ہے. سمجھ میں آئی بات چلے؟ اور یہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد بتانے والا ہوں کہ چند چیزوں کو قرآن نے، چند حقیقتوں کو عظیم کہا ہے. ان میں ایک تیرا مولا علی شامل ہے. نبأ عظیم، عظیم خبر. سر اٹھانا، بیٹھے یہی رہو، میری انگلی پکڑو. چشم تصور سے چند ہزار سال پیچھے جاؤ. سلیمان کا تخت خان صاحب دوش ہوا پہ محو پرواز ہے. پرندے پر سے پر جوڑ کے سائبان بنا کے چترے رواں کا کام دے رہے ہیں. اچانک سلیمان کے دامن پہ چھوٹا سا دھوپ کا دھبا پڑا. اوپر دیکھا تو جہاں ہدہد کی جگہ تھی وہ خالی. العظمت للہ. قرآن کہتا ہے غضبناک ہو گیا اللہ کا نبی. مولی لأرى الهدهد ام كان من الغائبین. پوچھا یہ میری اجازت کے بغیر کہاں غائب ہوا ہے؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبین. اگر پکی دلیل نہ لایا اپنی غیر حاضری کی، یا دردناک عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا. فمکث غیر بعید، بس تھوڑی دیر گزری تھی، ہدہد واپس آیا. سر اٹھانا. دین و دنیا کا پاک شہنشاہ عالم جلال میں پوچھا کیوں گیا تھا میری اجازت کے بغیر؟ عذر پیش کر ورنہ عذاب یا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو. ہدہد نے مسکرا کے کہا اللہ کا نبی بن جابر بادشاہ نہ بن. پلے بڑی بات، خدا کی حجت بن، جابر سلطان نہ بن. کیا مطلب؟ کہا نبی ہونے کی حیثیت سے میں 1001 دفعہ اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر ذبح کرنے کی دھمکی اور تری ہے نا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب بھائی اکثر چہروں پہ پریشانی آ گئی ہے. میں
ممبر سے کہہ رہا ہوں، دن کی روشنی میں ڈنکے کی چوٹ پر مائک پہ منہ رکھ کے اتنا سا ہوتا ہے علی حسین ہود ہے اور سلیمان بن داؤد جیسے نبی کو کہہ رہا ہے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے؟ کس برتے پہ، کس کھوٹے کے بل پہ کود رہا ہے تو؟ تمامیت کا سبب کیا ہے؟ ناشرہ جناؤ ہے مکتوب رہے حافظ سریانیت یا علی، اس نے اپنا پر پھیلا کے کہا جس پر قلم قدرت نے یا علی لکھ دیا ہو تو اسے مارے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایماندار پورے امام زمانہ بلند تر سلام۔ ارادے ادھر والا محلہ تھک تو نہیں گیا؟ اچھا بتا کیوں تھا غیر حاضر؟ قرآن بے شک ممبر پہ لاؤ۔ فقالا احط بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین، کہنے لگا میں ایسی خبر لایا ہوں جس پر تو محیط نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہے میرے دوستو، اپنی طرف سے جو کہوں دیوار پہ دے مارنا۔ احط بما لم تحط به، میں ایسی خبر لایا ہوں جس پر تو علمی احاطہ نہیں رکھتا۔ اور لایا کیا ہے؟ جئتک من سبع بنبأ یقین، میں ملک سبا سے نبأ یقین لایا ہوں۔ اللہ، ملک سبا سے ایک یقینی خبر نبأ یقین لایا ہوں۔ اور ہد سلیمان جیسے نبی کو کہہ رہا ہے ما لم تحط به، تو اس پر احاطہ نہیں رکھتا۔ میری بات پہ بھروسہ نہیں، پسند کے عالم سے پوچھنا کہ یقینی خبر بڑی ہوتی ہے یا عظیم خبر بڑی ہوتی ہے؟ یقینی خبر ہد کہہ رہا ہے، علی کو نبأ عظیم اللہ کہہ رہا ہے، اور نبأ یقین کا علم سلیمان کو نہیں، نبأ عظیم کی خبر بازاری ماؤں کے بیٹوں کو کیسے ہو گئی؟ بڑی بات جی۔ پھر بھائی ایک اور بات جانتے سب ہیں، لیکن جس تناظر میں خان صاحب میں دکھانا چاہتا ہوں اس میں سارے دیکھیں کیا کہا تھا حضور نے؟ احط بما لم تحط به، میں وہ شے لایا ہوں جس پر تو محیط نہیں، تو اس پر احاطہ علمی نہیں رکھتا۔ وقت یاد کرو، موسیٰ خضر کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، حالت تابعو کا علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، اپنا علم ولایت مجھے پڑھا۔ تو خضر نے کیا جواب دیا؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، تجھ میں استطاعت نہیں، تو میرے علم پر صبر نہیں کر سکتا۔ سر اٹھانا، اور آگے کہتا ہے وَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تو اس بات پہ صبر کر بھی کیسے سکتا ہے جس پر تو احاطہ ہی نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، بات عرش سے وزنی ہے، ہر بندے کے لیے نہیں ہے، ہے اسی کے لیے جس کے دل کے نگر میں علی بستا ہے۔ ہاں وہ عرش کو چھو لے گا، باقی کے سر سے گزر جائے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اتنی سی ولایت کا مالک ہے خضر، اور وہ موسیٰ جیسے اولو العزم نبی سے کہہ رہا ہے کیف تستطیع علی ما لم تحط بہ خبرا، تو کیسے برداشت کر سکتا ہے، کیسے صبر کر سکتا ہے اس علم کو جس پر تو احاطہ نہیں رکھتا۔
یعنی خضر کے علم پر موسیٰ کا احاطہ نہیں. قرآن لے آ, آیت الکرسی میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کہتا ہے کائنات کا کوئی بندہ میرے علم پر احاطہ نہیں رکھتا, ہاں وہ رکھتا ہے جس کے بارے میں نے چاہا. اللہ بڑی بات جو سب سے گزری لا یحیطون, یہ ساری خدائی مل کر بھی احاطہ نہیں رکھتی من علمہ, اللہ کے علم پر, الا بما شاء, وہ رکھتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے چاہا. اور منبر کوفہ سے علی حسین خیبر شکن نے یہ فرمایا تھا جس کے بارے میں اللہ نے چاہا وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. موسیٰ وہ ہے جو خضر کے علم پر محیط نہیں, علی اللہ کے علم پر احاطہ رکھتا ہے, اسے بشریت کا دماغ کیسے سمجھے گا؟ یا قرآن پڑھ لینا, تھک گئے تو چھوڑ دوں. پچھلے محلے والوں ٹھیک ہو بھائی؟ اللہ نے قرآن میں یہ ذرا بھائی طے ہے کہ جسے قرآن عظیم کہہ دے وہ زمان و مکان سے آزاد ہوتا ہے. یعنی آسان کروں, وہ لا حد ہوتا ہے, اس کی حدیں نہیں ہوتی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اللہ نے خود کو عظیم کہا. اللہ کی حد بتا, بولو بتا سکتے ہو کوئی حد؟ اللہ عظیم ہے, لا حد ہے. اور رب العرش العظیم, اللہ نے عرش کو عظیم کہا. منتہا مکان کی آخری سرحد کا نام عرش ہے, جہاں سے لامکانی شروع ہو, جو ہے ہی لامکانی کا نام, اس کی حد کون بتائے؟ لقد سورہ حج کو پڑھنا, لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم, اللہ نے قرآن کو عظیم کہا. قرآن کی حد بتا. ہم نہیں مجھے خبر کہ میرے سامنے کون خریدار ہے, کون تماشائی, کون بگار دے رہا ہے, کون جواہر کی تلاش میں ہے. اللہ عظیم, عرش عظیم, قرآن عظیم, انک لعلی خلق عظیم, محمد کو عظیم کہا. اور محمد بھی غیر بھائی اتنا لا حد ہے کہ زمان و مکان نیچے رہ جاتے ہیں, محمد کی جوتیاں اوپر چلی جاتی ہیں. ہاں سنانی میں نے یہی باتیں ہیں, خیبر خندق نہیں سنانا. اللہ عظیم, محمد عظیم, عرش عظیم, قرآن عظیم, اور پھر جلی نے تیرے علی کو نبع عظیم کہا. تو جو علی سے پہلے میں نے عظیم بتائے, جہاں جہاں یہ ملیں گے علی کو وہاں وہاں تلاش کر. قرآن عظیم ہے, جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا. اور اگر اس طرح تیرے پلے بات نہیں پڑ رہی, حالانکہ گرمیوں میں چیزیں پگھل جاتی ہیں, اور اگر تیرے دماغ کو سنگ لگ گیا ہے اور وہ جم گیا ہے, قرآن نازل ہونے میں 10 سال دیر تھی, محمد کے ہاتھوں پہ علی نے پڑھ دیا, یہ بھی عظیم تھا. جہاں یہ ہے وہاں علی ہے. سر اٹھانا, محمد عظیم ہے نا. قرآن نے کہا ہے, میں یا تم کون ہو کہنے والے؟ قرآن کہہ رہا ہے تو عظیم ہے. میں نے کہا جہاں یہ عظیم ملیں گے وہاں علی ملے گا. اور ایک رات ایسی بھی آئی کہ جب اس زمین اس عظیم نے
صرف فرش نہیں چھوڑا، ملکوت پیچھے، جبروت پیچھے، عظموت پیچھے، رحموت پیچھے، لاہوت پیچھے، ہاہوت پیچھے، عالم ذات تک پہنچا، وہاں پہنچا۔ غضنفر کی تو حقیقت نہیں، تم کیا بیچتے ہو؟ جہاں جبریل کی سوچ نہیں پہنچتی تھی وہاں پہنچا۔ ابھی جا کے پردہ توحید کے باہر بیٹھا ہی تھا کہ اس عظیم کی اندر سے آواز آئی، عبدی فاستمع لما یوحی۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ جہاں قرآن وہاں علی، کیونکہ قرآن بھی عظیم، تھک گیا تو بس کروں نا، کیونکہ کھوٹا نہیں بیچتا ہوں، اس لیے گاہک کے ماتھے کی شکل مجھ سے کم از کم برداشت نہیں ہوتی۔ ہاں مجھ سے تو کھولے ماتھے سے طلب کرو کہ کچھ جولی میں ڈال۔ سر اٹھانا، میری طرف دیکھنا۔ قرآن عظیم تھا، علی بھی عظیم ہے، حالانکہ قرآن اور علی کی عظمت میں بڑا فرق ہے، لیکن چلو میں بظاہر کی بات کر رہا ہوں۔ تو جہاں قرآن ملتا ہے وہاں علی ملتا ہے۔ علی اور قرآن بھائی ایک دوسرے کی رفاقت کو نہیں چھوڑتے، تو کم از کم قرآن کی صفتوں کے برابر تو علی کو مان۔ قرآن کہتا ہے قل لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کائنات کے جن اور انسان جمع ہو جائیں میری مثل لائیں۔ بولو سارے حلالی موالی بولو، کائنات قرآن کی مثل لا سکی؟ تو پھر ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ علی کا نمک کھا کے نمک حرامی نہ کر، یا شیعہ کہلوانا چھوڑ دے۔ اگر قرآن کی مثل کائنات نہیں لا سکی، علی کی مثل 2 ٹکے کا ملا کیسے لا سکتا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، پیروں کے پیر کا، جناب امیر کا، سارے نبیوں کا نعرہ حیدری۔ سر اٹھانا۔ رسول عظیم، جیسا رسول ویسا علی، جہاں جہاں رسول وہاں وہاں علی۔ ظاہر بھائی بڑی مشکل منزل پر پہنچ گیا ہوں۔ آسان بھی بڑی ہے، آسان اتنی ہے کہ غور کرے تو بچہ سمجھے، مشکل اتنی ہے کہ علم کے ماتھے پہ پسینہ آئے۔ پھر میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میاں باقی عظیم تو آسان تھے، عرش عظیم تھا، علی کو میں نے عرش جیسا مانا۔ قرآن عظیم تھا، میں نے علی کو قرآن جیسا مانا۔ تیرا رسول عظیم تھا، میں نے علی کو اس جیسا مانا۔ تو عظیم ہے، العظمت للہ، العظمت للہ ہے۔ اب جو ہو علی تو نہیں ہو سکتا، جتنا عظیم ہو جائے علی اللہ تو نہیں بن سکتا، لیکن تیری اور اس کی عظمت میں شراکت کہاں سے ڈھونڈوں؟ آواز قدرت آتی ہے، غضنفر کبھی شیشہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا پالنے والے لاکھوں دفعہ۔ کہا شیشے میں تجھے کیا نظر آتا ہے؟ پالنے والے مجھے اپنا عکس۔ آواز قدرت آتی ہے، جو شیشے میں ہے وہ تو نہیں ہے، لیکن وہ تجھ جیسا ضرور ہے، وہ تیرا عکس ضرور ہے، جو تو کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ علی میرا عکس ہے، اللہ تو نہیں ہے۔ چہرہ دیکھ، وجہ اللہ ہے یا نہیں، عین اللہ ہے یا نہیں، رسول اللہ۔ ملنگ ہو کر سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا جو سارا کے حق کا چور ہوگا۔ ارادے ارادے، ہاں
یہی تو وجہ ہے کہ جس عظیم کے سامنے آتا ہے علی اسی جیسا لگتا ہے. محمد کے بستر پہ ظہیر بھائی سو جائے, ساری رات سگا چچا دیکھ کر کہتا ہے محمد سو رہا ہے. کبھی چچا کو خان صاحب بھتیجے کا حلیہ بھول سکتا ہے؟ ابو لہب چچا ہے. درجنوں بار دیوار سے جھانک جھانک کے دیکھا اور کہا محمد سو رہا ہے. بھئی یہی تو علی سن طلسم ہے میرے مولا علی کی ذات میں کہ رسول کے بستر پہ سو جائے تو نبی لگتا ہے, پردہ وحدت میں چلا جائے تو جلی لگتا ہے. اور جہاں جہاں علی چلا جائے شہجوال پتوں کی والو فطرتیں بدل دیتا ہے, دینت تبدیل کر دیتا ہے, مقدر بدل دیتا ہے. مقدر ساز شہنشاہ ہے علی. سر اٹھانا اگر تھکے نہیں ہو, کسی مکان میں آ جائے قبلہ بنا دیتا ہے. کسی دل میں آئے جتنا گناہگار کیوں نہ ہو جہنم کو حرام کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں یہ علی کے اکسیر اعظم ہونے کی دلیل ہے. مکان میں اترے قبلہ, کسی کے دل میں اترے جہنم حرام. سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. باقی چیزیں بھائی میں چھوڑ دیتا ہوں. کسی گھوڑے پہ بیٹھ جائے اس کے لیے آیتیں اتار دیتا ہے. لوہے کی تلوار ہاتھ میں لے لے زبان بے زبانی سے خدا کو اس کی قسمیں کھانا پڑتی ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ میدان جنگ میں بھائی دو ہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, ایک رہوار ایک تلوار, اور علی کے پاس یہی تھا. اور کہتے یہی ہے کہ تیز نہیں دوڑ سکتا تھا دلدل. ہاں بخدا یہ عالم کی قسم. لوگوں نے کئی بار کہا یا علی مرد کبریا ہے تو, اپنی شان مطابق کوئی گھوڑا رکھ. تو میں کیسا تیز دوڑنے والا. پھر میں جاہل. تیز رفتار گھوڑے کی ضرورت دو موقعوں پہ ہوتی ہے, یا جس نے میدان جنگ سے بھاگنا ہو, یا جس نے کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرنا ہو. بھاگتے کے پیچھے جانا علی کی عادت نہیں, جو سامنے آ جائے اسے بھاگنے دینا نہیں. میرا خیال چھوڑ دوں. اچھا ایک تو یہ بسم اللہ کی مجھے آج تک سمجھ نہ آئی, کیونکہ یہ دونوں طرف بولی جاتی ہے. کسی سے کہو نا رہبار تلوار بظاہر لوہے کی ہوتی ہے. اور یہ اگر میں ان حقائق اور اسرار پر بحث کروں تو پھر کم از کم ایک اشرہ چاہیے مجھے. بس صاحبان اشارت کے لیے اتنا کہہ دیتا ہوں, 5 قسمیں قرآن میں علی کی تلوار کی ہیں اور 5 ہی قسمیں علی کے رہوار کی ہیں. تلوار کی اداؤں کی بھی 5 قسمیں اور رہوار کی اداؤں پر بھی 5 قسمیں. دل ہے تو پڑھوائے تھے, بس میں پڑھوں گا تو میں سورت کا نام خود بخود معلوم ہو جائے گا. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا. اب جو لفظی ترجمہ کرنے والوں نے کیا پہلے وہ سن, پھر کتب اہل بیت کی طرف لے جاؤں گا اپنے سامعین کو. لکھنے والوں نے یہی لکھا, اللہ کہتا ہے قسم ہے ان ہواؤں کی
جو پہلے آہستہ چلتی ہیں، فالعاصفات عصفا، پھر زور پکڑ کے آندھی بن جاتی ہیں، والناشرات نشرا، گھر گھر پیغام پہنچاتی ہیں، فالفارقات فرقا، دو چیزوں میں فرق ڈال دیتی ہیں، فالملقیات ذکرا، پھر فرشتے وحی لے کے آ جاتے ہیں۔ عقل سے اللہ پہچانا جاتا ہے، اور میرے ساتھ دو عقل استعمال کریں۔ زین بھائی کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ اللہ آندھی کی قسم کھائے جو لوگوں کے باغ اجاڑ دے، جو غریب کی چھت اڑا کے لے جائے، جو کسان کی گندم اڑا کے لے جائے، جو جانوروں کا چارہ بھوسا اڑا کے لے جائے، اس کی قسمیں کھائے گا خدا، پھر عادل نہیں رہتا۔ اور اسی لیے تمہیں کہتا ہوں قرآن مولوی سے کبھی نہ پوچھنا، چاہے وہ اپنا ہو یا پرایا، جب بھی پوچھو مولا سے پوچھو۔ اور پھر مجھے بتاؤ تو صحیح، ہوائیں کن دو چیزوں میں ظاہر بھائی فرق ڈالتی ہیں؟ ہوا کس گھر میں پیغام پہنچاتی ہے؟ کبھی بولیے تمہارے گھر میں ہوا آ کے، تو پھر پیغام کیسا ہے؟ جب میں نے کتب اہل بیت کی گردانی کی تو پتہ کیا جواب ملا کہ اقسم اللہ بسیف امیر المومنین، یہ ہواؤں کی قسمیں نہیں، یہ علی کی تلوار کی اداؤں کی قسمیں ہیں۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے قسم ہے علی کی اس ذوالفقار مردم شکار کی جو برج نیام سے پہلے صبح کی ہوا